बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना ई मरागश्तहा मावती चारो काना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची मा गप कन गई मुहर्रमुल हराम है के साल पहला माह हस्ते इस्लामी साल हस्ते मुहर्रम और मर्ची मुहर्रम पहला रोची यकशेरिया चीशिया हस्ते आगाज़ कना होती प्रोग्राम मेगा कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आओ मगब कन गई थी कि मर्ची अस्ती तारीख़ इस्लाम तहा मजदी मजदी सानिया मजदी मजदी वाक़यात बीतगा कि माँ बेचार इन्हें कि हमा वादा चे कि इस्लामी तारीख़ शुरू भी मुहर्रम आई आ मजनी वाक़यात मारा गिंदा काया अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में गप्पा बिकनी तो आई भी मच्छिया चिलापा चे के दरत का आ भी मुहर्रम रोज बीता मुहर्रम माँ बीता दा मुहर्रम अंचु के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहला हस्ते अल्लाह पाक हस्ते पहला पैगम्बर वती रात आता दुनिया तरह के द्रो आई औलाद हाँ आई भी तौबा का अल्लाह पाक का कबूल को था आ भी मुहर्रम माँ बीता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में अगर गप्पा बिकरी के आस्था आई हस्ते नमरूद आ दौर हस्ते शैतान आ आई रस्ती पैगम्बर नमनता और आई गुमा ए जुल्म को था और आ वाक़या हम बीता मजदी मजदी आ भी बीता मुहर्रम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन जुल्म इंतहा को था बीता आइया के फ़िरौन के गर्क बीता और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उदय दरत का आ भी वाक़या बीता मुहर्रम बल चुशी बाज़ी वाक़यात मारा तारीख़ इस्लाम तहा मिलना भले सजना ची मजनी सानिया सजना ची मजनी वाक़या के इस्लाम तारीख़ तहा बीता जो रोज मर्ची तक याद कनक भी जो मुसलमान हर चीज़ के हस्ते आलम इस्लाम था हस्ते गमज़दा बीते आस्ते आशूरा करबलाए वाक़या कि हज़रत इमाम हुसैन जन्नत सरदार गोवती अहलो अयाल गोवती साहबा गोवती साथिया निगुमास्ते शहीद करक बीता जो इरा शहदा गोशनते तमाम के तमाम करबलाया ए वाक़या तारीख़ तो कंचे वाक़या है कि कदी भी शरा फरामोश करक न बीते हर मुसलमान के तारीख़ ता शे याद कनते आस्ते गमज़दा हम भी आइए चम्मचे अर्स हम दर काए थे कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमा दुनिया तहा मतलब दुनिया या ए वड़ा बिता और आई हमारा चे सरपदी दाता शोता कि आई होती जान वती माल वती लोग वाला वती मर्दम वती चौक दोस्ता चे ज़्यादा जो हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट दाता आस्ते दीन इस्लाम इस्लाम वास्ता हर वादी होती गप बुलंद को इस्लाम में वास्ता गोश्ती है कि हित चीज़ मना देमा अजीज़ नहीं हक के वास्ता उश्ताता बीता और हक के देमा आई होती आवाज़ चेस कोता बीता भले ए वाक़े करबला मुसलमाना ना चे सरपदी दंती मर्ची के सवाल में हमशी सरा मा गप पुत्रान कने ए वादा मैं एक मा हमरादारी करेंगे मुफ्ती फ़िदा अहमद के मजहबी स्कॉलर हमशी मा गप कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब आज हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि इस्लामी साल का पहला महीना है और हर मुसलमान का दिल जो है वो बड़ा गमज़दा होता है, लेकिन सवाल इसमें यह है कि जो वाक़या करबला है वो क्या सीख दे के हमें जाता है दीन के हवाले से आने वाली जनरेशन के लिए ये जो सानिया है जो वाक़या है ये क्या समझ दे के हमें जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ऐसा नहीं माह मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल का पहला महीना है उसका आगाज हो चुका है। आज उसकी पहली तारीख है। इस माह मुकद्दस माह मुनव्वर को बहुत सी अजमतें बरकतें हासिल हैं। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से आज़ाद हुए थे तो ये महीना मुहर्रमुल हराम का था और उसकी 10 तारीख थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, यही मुहर्रमुल हराम का पाक महीना था। और अर्ज़ करबला पर मुल्क इराक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी और अपने रुफ़क़ाए कार की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश की। यही मुहर्रमुल हराम का पाक महीना था और उसकी 10 तारीख थी।
محرم الحرام کا پاک مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، جی اگر جی دین اسلام کے اوپر کڑا وقت آئے، جی مصیبتوں کا وقت آئے، تو پھر خبردار اس ظالم نظام کے خلاف، اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، کبھی اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنے نہ دینا، جی باطل نظام کے خلاف لڑنا، کہ جس طرح امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کربلا پر، ارض کربلا پر، ملک عراق میں یزید جیسی عظیم طاقت کا مقابلہ کیا، جی اگرچہ وہ وقت کا حاکم تھا، وہ وقت کا حکمران تھا، جی فوجیں اس کے ساتھ تھیں، ملک اس کے ہاتھ میں تھا، جی وہ حجاز کے اوپر حکومت کرتا تھا، بالکل لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصادم ہے، جی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جی تو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی یہ نہیں دیکھا کہ میرے جوان بچے، جن میں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی 18 سال کے تھے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل۔ شیر خوار اچھا، تھے، مفتی صاحب بھتیجے۔ جی مفتی جی۔ صاحب اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس میں محرم الحرام کے مہینے میں اتنے بڑے بڑے واقعات تاریخ اسلام میں گزرتے ہیں، نظر آتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ محرم کو واقعہ کربلا کی اہمیت سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ یوم عاشور جو ہے نا، میں پہلے آپ کو بتایا جی کہ اس سے پہلے اسے اہمیت حاصل تھی، جی اور پھر جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جی یہ جو اہمیت ملی ہے، وہ سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کار نے جو میدان کرب و بلا میں جو قربانی دی ہے، جی اس کے بعد سے اہمیت حاصل ہوا اور یہ واقعہ مشہور ہوا ہے، یہ دن مشہور ہوا ہے، بالکل کیونکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک تاریخی قربانی تھی۔ بالکل آپ نے یہ قربانی دے کر اس بات کا پیغام دیا تھا کہ اگر اسلام کے اوپر کڑا وقت آئے، مصیبتوں کا وقت آئے، تو پھر اپنی جان دینے سے بھی جی باز نہ آنا۔ اس لیے تو سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جی دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، بالکل سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ جی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، جی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو مضبوط کیا۔ امام علی مقام نے اپنا سر تو دے دیا، ساتھیوں کی قربانی پیش کی، لیکن یزیدی طاقت ان کے سامنے جھکے نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ان کی 11 ہجری کو جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے 50 سال بعد واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری کو، تو اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی بھی بڑی عروج پر تھی، مسلمان ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، حاوی بھی تھے، تو ایسا کیا وجوہات پیش آئی تھیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے ان کے ساتھ پیش آنا؟ تو اس پہ تھوڑا تفصیلی آپ تھوڑا سا ہمیں ایک دو جملوں میں بتا دیں گے تو ہمیں بھی ایک نالج، ایک لوگوں کو بھی دیکھنے والوں کو ملے گی کہ ایسا کیا تھا بیسک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاف کا دین لے کر آئے تھے، بالکل محبت کا دین لے کر آئے تھے، حمیت کا دین لے کر آئے تھے، بالکل لیکن یزید کا جو قول تھا، قول و فعل تھا، یزید کا جو عمل تھا، وہ اسلام کے متصادم تھا۔ بالکل کہ جس طرح سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی تھی مدینہ منورہ، جی جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کا مرکز تھا، جی اور اسی نظام کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدنا حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان، جی سیدنا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اس کے بعد وہ 6 مہینہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو نظام
صحیح چل رہا تھا، وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہا تھا، لیکن یزید کا جو عمل تھا اس کے سارے اعمال جو ہے نا وہ شریعت کے متصادم تھے. امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو حتیٰ کہ کہا گیا مدینہ منورہ میں گورنر مدینہ نے بلا کر کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، آپ بیعت کریں. فرمایا میں اکیلا تو بیعت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، بڑے عدلہ صحابہ تھے، ان سب سے مشاورت کی. ان سب نے کہا کہ یزید کا جو عمل ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہے، وہ نبی پاک کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنا نظام حکومت جو ہے نا وہ غلط طریقے سے چلا رہا ہے، لہذا ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا. آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہوگی. آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر اپنے نانا جان حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کو چھوڑ کر، ماں فاطمہ الزہرا کی قبر منورہ کو چھوڑ کر آپ مکہ معظمہ آئے. پھر جب یزیدیوں کے خطوط آئے، آپ نے دیکھا کہ مکے میں رہنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کہیں حرمت پامال نہ ہو جائے مکہ مکرمہ کی. حتیٰ کہ وہ حج کے دن تھے، لیکن ان تک کہیں مسلمانوں کا خون نہ بہے مکہ مکرمہ میں. مجبور ہو کر آپ نے کوفے کا سفر اختیار کیا، کوفے کی طرف چلے اور میدان کرب و بلا میں یہ واقعہ پیش آیا. اگرچہ امام حسین نے بڑی حجت قائم کی، یزیدی فوجوں کو سمجھایا. حضرت حر رضی اللہ عنہ جو فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. انہیں سمجھایا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میرے شان میں نازل ہوئے ہیں کہ ان الحسن مفتی صاحب یہ سردار ہیں وغیرہ وغیرہ. قرآن کریم اہل بیت کی شان کو بیان کرتا ہے، لیکن آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو. یزید کے ہاتھ پر میں حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید جو نا وہ اسلام کے اینٹی چل رہا ہے، اسلام کے متصادم چل رہا ہے. اور جو حکومتیں اسلام کے خلاف چلیں گی تو امام حسین نے فرمایا کہ میں نبی پاک کا نواسا ہو کر میں ان کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا مفتی صاحب، جی مفتی صاحب یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ آج بھی اگر اس دور میں بھی ایسے جابر حکمران ہوں گے تو ہم مسلمانوں کو اگر اس طرح سے کوئی آتا ہے یا اس طرح سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جو دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کس طرح سے قدم اٹھانا چاہیے؟ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے جب قدم اٹھایا تو اتنا بڑا سانیہ ہوا. تو آج کے دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے جابر اگر حکمران ہوں گے مسلمانوں پہ تو ان کے لیے کیا ایک نصیحت ہے کہ وہ کیا کریں؟ جی محترمہ، اسلام کے جو احکامات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، وہ صرف میدان کربلا تک سن 61 ہجری تک محدود نہیں تھے، یہ قیامت تک ہیں. اسلام ہمیں امام علی مقام کی قربانی دیتی ہے. بدر و حنین اور احد واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی حکمران اسلام کے متصادم کام کرتا ہے، ظلم و جبر کا نظام قائم کرتا ہے، اسلام تو ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، شہدائے کربلا کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ایسے ظالم حکمران کے خلاف، ایسے جابر نظام کے خلاف آواز حق بلند کرنی چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں جوائن کیا. ادھر میں محمد داری کرنگا مفتی فدا احمد کے جوانی گپ جتے درستی دین بابتا سرپدی ہم داتے شریعت بابتا سرپدی داتے کہ واقع کربلا آخر چے معلوم کر سبق دان رہو چے سوچ دان رہو تے کہ آخر انچکی مزنے واقع ہے کہ محرم الحرام بیتا آئی پوچھتے وجوہات چی بیتگا آئی پوچھتے وجہ چی بیتگا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری استی دنیا ہے چی استے یہ پردہ کو تا اشیا چی پد 50 سالہ پد استے واقع کربلا بیگ کے ہما دور آگا ما بیچاری مزنی شاندار مسلمانانی دوری بیتا اکا فتوحات بیتگا انچو مزنی کے مالو کا گوشتا کہ پورا دنیا اتہا استے اسلام
صرف اور صرف اسلام ہی نارا بیتے بل اشیا چے پد ہستے انچکے مزنے واقعہ کے انگا تک روچ مرچی تک معلوم ہستے مسلمان بھی یا غیر مسلم بھی ہر کس ای واقعہ یار انچو چاری کے انگا تک آئیے چمہ چے عرص دارگ نبیان تے چوشے مزنے واقعاتی بھی تبل دیم ترانگا گپ کریں دا زیری ایک بریکا چے پد کائی